اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 37، جز 3، آیت نمبر 267 ٹو 273۔ 270 تک ہم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھی آیتیں۔ انشاءاللہ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں، دین ول کنٹینیو انشاءاللہ۔ کل ہم نے کون سی آیات کی تھی؟ یہاں سے کی تھی آئی تھنک۔ چلے ہم پورا ہی رکو کر لیتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 267۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور مما اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من سے، الارضی زمین سے جو ہم نے نکالا اس میں سے خرچ کرو، اور نہیں تم سب ارادہ کر لو خبیثہ ناپاک کا، ردی اور نکمی چیزیں دینے کا، منہو اس میں سے، تنفقون جو تم سب خرچ کرتے ہو، اور تم نہیں اس کو اخذ کرنے والے، اس کو لینے والے، سوائے یہ کہ، اللہ یہ کہ تم سب آنکھیں بند کر لو یا چشم پوشی کر لو، فی ہی اس میں، اور تم سب جان لو کہ اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید آپ محمود ہے، تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 268۔ شیطان وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے فقر یعنی مفلسی، غریبی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش کا، بے حیائی کا، اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس کی طرف سے، اور فضل کا، اور اللہ تو وسعت والا ہے، واسع علم والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے، کشادہ علم والا ہے۔ آیت نمبر 269۔ یوتی وہ عطا دیتا ہے، الحکمت حکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جس کو عطا کر دے جس کو عطا کر دی گئی حکمت، تو تحقیق تو بے شک عطا کر دی گئی اس کو بہت سی خیر، بہت سی بھلائی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے عقل والے، یعنی اس سے نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 270۔ وما انفقتم، اور ما جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، کسی خرچ میں سے، کسی نفقہ میں سے، کسی خرچ میں سے، یا تم نظر مانتے ہو کسی نظر میں سے، تو بے شک اللہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 271 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ اب کل ہم نے دو الفاظ پڑھے تھے، انا اور ان، اور انا بھی ایکچولی پڑھا تھا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس چار ہے نا ایک جیسے ہیں الفاظ، تو ان کا ترجمہ یاد رکھ لیں، انا، اور ہے دوسرا ان، ٹھیک ہے، اور ایک ہے انا، اور ایک ہے ان، ٹھیک ہے، انا ان، انا ان۔ تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ریئرلی نا ان کا ترجمہ بے شک میں جاتا ہے، کبھی کبھی ریئرلی، تو وہ جب آئے گا انشاءاللہ آگے کی صورتوں میں کبھی کبھی آئے گا، تو وہ جب ہم دیکھیں گے، ابھی یہاں پر تو سب جگہ ان کا ترجمہ اگر میں آئے گا۔ انا، انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، دیٹ، یہ کہ، اور کبھی کبھی بے شک میں بھی چلا جاتا ہے انا کا ترجمہ، اور ان کا ترجمہ بھی کہ ہوتا ہے، یہ کہ، دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو انا بے شک، ان اگر، انا کے، اور ان کے، انا اور ان کا سیم ترجمہ ہے، ان اگر اور انا بے شک۔ تو یہاں پر آ رہا ہے ان، تو یاد رکھیں انشاءاللہ
اگر اللہ چاہے if اللہ wills تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ان یعنی اگر. تبدو اب دیکھیں یتان آ گیا پھر سے یا تا الف نون یتان یا وہ تا تم یا پھر کبھی کبھی وہ بھی ہوگا الف میں اور نون ہم. تو یہ چار ترجمے ہیں یتان کے فعل مضارع میں یعنی امپرفیکٹ ٹینس میں. امپرفیکٹ ٹینس یعنی حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے اسی لیے اس کو امپرفیکٹ کہہ رہے ہیں. اور امپرفیکٹ ٹینس یعنی کہ مضارع ہمیشہ چار لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے یا تو یا سے تا سے الف سے یا نون سے. ٹھیک ہے یہاں پر چونکہ تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو تا کا ترجمہ ہم لیں گے میجرلی زیادہ تر تا کا ترجمہ تم ہی ہوتا ہے لیکن جب کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہو تو وہ میں ترجمہ چلا جاتا ہے. ابھی چونکہ کوئی فیمیل کی بات نہیں ہو رہی اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ اور جنرل جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں قرآن کریم میں یا کسی بھی لا میں تو وہ میسکلن ہوتی ہے میل کے اوپر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ ان اگر تا تو ابھی چونکہ یہ جنرل ہے تو ہم تا کا ترجمہ تم لیں گے وہ نہیں لیں گے کیونکہ یہاں کوئی فیمیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان اگر تا تم واو الف ہمیشہ پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے. واو الف یعنی سب چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم all یا سب کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ان اگر تا تم واو الف سب دا بدا با دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں با دال واو. بدا کا مطلب ہوتا ہے بدو کا ٹو ایکسپریس کسی چیز کو ظاہر کرنا کسی چیز کو مطلب ڈسکلوز کرنا. ٹھیک ہے تو با دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں تا تم واو الف سب با دال واو. اب آپ کہیں گے کہ دوسرا واو کہاں گیا یہ واو الف تو کون سا ہے پلورل کا واو الف ہے تو دوسرا واو کہاں چلا گیا. واو چونکہ کیا ہے حرف علت ہے یہ تین ہے نا حرف علت حمزہ واو یا اور ان کا کیا کام ہے ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرنا. ٹھیک ہے ریپلیس کرنا تو ایسے بھی کر لیتے ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے یا پھر کیا ہوگا کہ پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر چونکہ واو حرف علت تھا با دال واو وہ وہاں سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے تو با تا تم واو سب بدا با دال واو بدو یعنی کہ ظاہر کرتے ہو ظاہر کرو. ان اگر تا تم واو الف سب با دال واو ظاہر کرو اگر تم سب ظاہر کرو الصدقاتی الصدقاتی it's a plural form of صدقتن. ٹھیک ہے صدقتن کا مطلب کیا ہوگا صدقہ چیریٹی. ٹھیک ہے اور یہ سنگولر ہے اور پلورل اس کا کیسے بنتا ہے آتن یا آتن. جب بھی اینڈ میں آتن یا پھر آتن دکھائی دے یا کبھی سنگل کسرہ سنگل دمہ یا سنگل کسرہ کے ساتھ دکھائی دے تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہاں پر پلورل فیمینن یعنی جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو جمع مؤنث کی پہچان کیا ہے آتن آتن یا پھر آتو آتی بھی ہو سکتا ہے لیکن آ کا پورے کھڑی اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ آئے گا یا پھر الف کے ساتھ آئے گا. دونوں لکھنے کے الگ الگ طریقے ہیں. نیو اسکرپٹ میں سارا جہاں پر بھی بہت ساری جگہ پر آپ ایسا دیکھیں گے کہ جو ابھی نیو فونٹس آتے ہیں وہاں پر جہاں الف لکھنا ہوتا ہے وہاں پر چھوٹی سی کھڑی زبر لگا دیتے ہیں اسٹینڈنگ فتحہ لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے چھوٹا سا اور اس کا مطلب ہوتا ہے الف. ٹھیک ہے تو الصدقاتی صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں صدقہ مطلب چیریٹی صدقات خیرات. تو ان اگر تا تم واو الف سب بدا ظاہر کرو الصدقاتی صدقات کو خیرات کو فنعما پھر دین حرف عطف ہے کنجنکشن ہے پھر نعما نون عین میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں نعما. ٹھیک ہے تو نون عین میم نعما. اچھا یہ جو ہے نا روٹ لیٹر اس روٹ لیٹر کا کیا مطلب ہے پہلے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. نون عین میم روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے اچھی حالت کسی بھی چیز کی اچھی حالت. تو ہم اسی سے نا دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نعمت انعمت علیہم نعمت اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہے نا. تو نعمت کیا ہوتی ہے انسان کو جب نعمتیں ملتی ہے تو اس کی حالت سدھر جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے. تو اس روٹ لیٹر نون عین میم کا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کا مطلب حالت کا سدھر جانا، اچھا ہو جانا. تو یہاں پر نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر نعمہ اچھا ہے، بہتر ہے، اس طرح سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. دین ویل ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ہیا وہ، ان اگر تا تم واو سب با دال واو ظاہر کرو، صدقات خیرات کو، پھر نعمہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہیا وہ بھی صحیح ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہیا از فار شی، یعنی اس کے لیے ترجمہ ہوتا ہے، ہیا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہ ہیا جو ہوتا ہے نا فیمیل کے لیے ہوتا ہے. ابھی آپ کہیں گے یہاں پر تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ فیمیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو سب جنرل سٹیٹمنٹ ہے. تو فیمیل کون آ گئی یہاں پر؟ فیمیل آ گئے صدقات. صدقات جو ہے فیمیل ہے، تو اسی لیے ہیا آ رہا ہے. اگر یہ صدقات میل ہوتا تو ہوا آتا. قل هو اللہ، سوری، ہم نے پڑھا تھا نا آیت الکرسی میں ہوا ورڈ پڑھ چکے، اللہ لا الہ الا ہوا یعنی وہ، ہی، اور ہیا یعنی شی، اور وہ کا بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. ہیا کا مطلب ہے وہ، لیکن یہ صدقات کے لیے آ رہا ہے. صدقات چونکہ فیمنن ہے، ابھی ہم نے دیکھا آتون آتین آتا ہے تو وہ فیمنن بن جاتا ہے، پلورل فیمنن، یعنی کہ مؤنث بن جاتا ہے، تو مؤنث کے لیے ہیا کا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیا اس صدقے کے لیے آ رہا ہے، اس خیرات کے لیے آ رہا ہے. اگر تم سب ظاہر کرو خیرات صدقات کو، تو ٹھیک ہے، ہیا وہ بھی، مطلب وہ ظاہر کر دینا صدقات کو، وہ بھی ٹھیک ہے. ادروائز یہاں پر دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ، وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ٹھیک ہے، کنجنکشن کا مطلب ہے جو جوڑتا ہے نا دو سینٹینسز کو، دو جملوں کو، دو ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ واو وہ عطف ہوتا ہے. واو اور، ان اگر، اور اگر، تخفوہا، اب پھر سے تا، یتان کا تا ہے، تا کا ترجمہ ہوگا تم. واو، یہ جو واو الف تھا یہ وہی واو الف ہے، لیکن یہ واو کی شکل میں لکھا رہ گیا ہے، الف اس کا ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہاں پر واو الف اور یہاں پر واو، دونوں کا ترجمہ ہوگا پلورل، یعنی جمع کے لیے سب کا ترجمہ ہم کر دیں گے. جمع ہے تو ہم سب کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تا تم واو سب. اب بیچ میں روٹ لیٹر کیا آ رہے ہیں؟ خو، فا، یا. خوف یا، خوف یا یعنی کسی چیز کو ہائڈ کرنا، کسی چیز کو خفیہ رکھنا، کسی چیز کو کنسیل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خفیہ، ٹو سیکریٹ رکھنا. تو تم واو سب، خوف یا. اب یہاں پر سے یا کہاں گیا؟ یا کیونکہ حرف علت ویک لیٹر تھا، اسی لیے یہاں سے ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا. حذف ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جو کہ ویک ہوتی ہیں، تو بہت جگہ پر ایسا ہوگا ویک لیٹر آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو کانسوننٹس ہوتے ہیں جو ویک نہیں ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ لیٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے جو روٹ لیٹر ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کو پورے ورڈ کے اندر کہیں نہ کہیں دکھائی دے دیں گے. ابھی دیکھیں یہ صدقات کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ صاد دال قاف، سامنے دکھائی دے رہا ہے. پھر نعمہ، یہاں پر کوئی بھی ویک لیٹر نہیں ہے، نون عین میم سامنے دکھائی دے رہا ہے. تو ایسے جو اسٹرانگ لیٹرز ہیں وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے، وہ آپ کو اس ورڈ میں سامنے ہی دکھائی دیں گے. البتہ جو ویک لیٹرز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی چینج ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان ویک لیٹرز کو یعنی کہ ان روٹ ورڈز کو یاد کرنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی وہ جو ہیں جو اسٹرانگ لیٹرز ہیں ان کو یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، وہ آپ کو اس میں ورڈ میں پتا چل جاتے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے 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 اس سے آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، اور وہ جو ویک لیٹرز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آنے لگیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ تین ہی تو ہے نا، حمزہ ہے، واو ہے، یا ہے، ان تینوں میں سے ہی کوئی ہوتا ہے، یا درمیان میں، یا آخر میں، یا شروع میں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. وہ اور ان اگر، تا تم واو سب، خفیہ، خفیہ رکھو، دیٹ از ٹو کنسیل، ہائڈ کر دو، سیکریٹ رکھو. تا تم واو سب، خفیہ، چھپائے رکھو، ہاں اس کو کس کو؟ اٹس اگین فار صدقات. ہاں یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، ہاں اس کو. یہاں پر وہ کا ترجمہ ہم نے کیا، یہاں پر ہاں میں اس کو کا ترجمہ کیا. ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور ہیا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے.
منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سے جڑتا نہیں ہے، فاصلے سے رہتا ہے. اور متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اتصال کر لیتا ہے، وصل کر لیتا ہے، مل جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اسی لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے. اس کو منفصل فاصلے سے رہتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں الگ سے لکھا ہوا ہے، کسی ورڈ سے جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن یہاں پر تبدو میں ہا جڑ گیا، اور جڑنے کی اس کی یہاں پر یہ بھی پہچان ہو رہی ہے کہ وہ الف تک کو ڈراپ کر دیا اس کی وجہ سے، ہے نا. تو ہا یہاں پر جڑ کر آ رہا ہے، اس لیے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہا مطلب اس کو مطلب صدقات کو. ہا فیمیل کے لیے ہے، مونس کے لیے، چونکہ صدقات فیمیل ہے اسی لیے ہا آ گیا. اگر یہ صدقات فیمیل نہ ہوتا تو ہوا آتا، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کیا اگر فیمیل نہ ہوتا تو ہوا آتا. تو یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، میل اس کا فیمیل کیا بنتا ہے، ہوا کا ہیا بنتا ہے اور ہا کا ہو بن جاتا ہے. چلے آگے بڑھیں گے. تا تم خوف یا خفیہ رکھو، واؤ تم سب، ہاں اس کو یعنی ان صدقات کو. و اور توہا، و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. تا پھر سے یہ تان کا تا ہے، تا کا ترجمہ ہوگا تم. واو یہاں پر یہ والا جو دوسرا سیکنڈ والا واو ہے اس کا ترجمہ ہوگا سب، پلورل کے لیے ہے. یہاں پر واو الف، یہاں پر واو اینڈ اگین واو، یہاں پر پلورل یعنی جمع کے لیے. تو ہم جہاں پر پلورل آ رہا ہے سب کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ یاد رہے کہ یہ پلورل ہے. تا تم واو سب، حمزہ تا یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ تا یا. عطا، عطا کرنا اس ٹو دینا یعنی ٹو گیو. و اور تا تم حمزہ تا یا دو عطا کرو، اس کا بھی یاد ہے کہ ڈراپ ہو گیا بیکاز وہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. و اور تا تم حمزہ تا یا. اب دیکھیں یہ پہلا واو نہیں ہے، دس از ناٹ واو، دس از حمزہ اونلی. کیونکہ نا حمزہ کو لکھنے کا کبھی کبھی طریقہ یوں ہوتا ہے، حمزہ ہمیشہ اس طرح نہیں آپ کو لکھا دکھائی دے گا. حمزہ کسی نہ کسی سیٹ پر بیٹھتا ہے نا، یہ مطلب وہ تھوڑے سمجھ لیں کہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور کبھی زمین میں نہیں بیٹھتا. تو اس کو کوئی نہ کوئی سیٹ لگ جاتی ہے، کبھی واو کی، کبھی یا کی، کبھی الف کی، اس طرح سے بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہمیشہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو. وہ کہاں پر بیٹھتا ہے؟ ویک لیٹرز کے اوپر سیٹ پر بیٹھتا ہے. تو ہم یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم اوپر والے حمزہ کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ حمزہ تھا ناٹ واو، تو یہ واو نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، یہ حمزہ ہی ہے. و اور تا تم حمزہ، حمزہ تا یا عطا کرو یعنی دو، واو سب، ہاں اس کو، اور تم سب دو اس کو کس کو؟ صدقات کو. یہ سارے جو فیمیل کے سیکھے آ رہے ہیں سب صدقات کی جانب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس کو دو؟ الفقراء، فا قاف را اس کے روٹ لیٹر ہیں. الفقراء از دا پلورل آف فقیر. فقیر یعنی کہ پور. عربی میں دیکھیں جو فقراء فقیر ہوتا ہے نا، وہ اردو والے فقیر سے الگ ہے. ہم جو اردو والے فقیر کہتے ہیں وہ جو مانگنے ہوئے جو سائل آتے ہیں، جو ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، ہم اس کو فقیر کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں فقیر اس کو نہیں کہا جاتا. عربی زبان میں فقیر غریب کو کہا جاتا ہے جو کہ پاپر ہو، پور ہو. ٹھیک ہے، الفقراء غریبوں کو، اور تا تم واو سب عطا دے دو، ہاں اس کو، الفقراء غریبوں کو. فہوا، ف پھر اٹیچ، سوری حرف عطف ہے، کنجنکشن، ف پھر دین، ہوا وہ خیرن یعنی وہ صدقہ کرنا بہتر ہے. اب یہ جو ہو ہے نا، یہ ہوا جو آ رہا ہے یہ اس کی طرف نہیں آ رہا ہے، صدقات کی طرف نہیں آ رہا ہے، یہ دینے کی طرف آ رہا ہے. مطلب کہ وہ کام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، وہ فیل جو ہے وہ بہتر ہے تمہارا دینے کا جو پروسیس ہے. پھر ہوا وہ خیرن، خ یا را اس کے روٹ لیٹر ہے خیرن بہتر ہے. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن لا یعنی لیے. کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم سب کے لیے. پھر ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حرف جر ہمیشہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت بعد میں پڑھا جاتا ہے، آگے کی اسم پہلے پڑھی جاتی ہے. تو آگے جو کم ہے اس کو ہم پہلے پڑھ لیں گے تم سب، اور لا کا لیے ترجمہ جو ہے بعد میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حرف جر ہے. بہتر ہے تمہارے لیے.
اگر تم سب ظاہر کرو صدقات کو تو ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی اچھا ہے، پھر نعمہ اچھا ہے یا وہ بھی، اور ان اگر تخفوہا تا تم واو سب خفا یا خفیہ رکھو، چھپائے رکھو ہا اس کو، اور تم سب دے دو اس کو ان صدقات کو الفقراء غریبوں میں، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اب یتان کا یا ہے، یہ یتان کے یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ، تو اور یا وہ کفر، کفرا، کفرا اس کے روٹ لیٹر ہیں، کفرا کا مطلب ہوتا ہے اس ٹو ہائڈ، چھپانا اور دور کر دینا، اس طریقے کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریموو، ٹو ریموو، اور یا وہ کفر دور کر دے گا، بخش دے گا، ٹھیک ہے، عنکم، ان سے، حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ان یعنی سے، کم، ان سے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے، کم یعنی تم سب، عنکم تم سے، ان حرف جر ہے اسی لیے ہم بعد میں ترجمہ کریں گے، کم کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، ان سے، کم تم سے، اور یا وہ کفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم، من حرف جر ہے، پرپوزیشن، من کا ترجمہ ہوگا سے، سیئات، سیئتن کا پلورل ہے سیئاتن، دیکھیں پھر سے آ گیا آتن، صدقاتن، صدقاتن، سیئاتن، سیئاتن، تو آتن اور آتن کیا کر رہا ہے؟ فیمیل پلورل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کو انڈیکیٹ کرتا ہے، آتن آتن، یا پھر سنگل دمہ کسرہ کے ساتھ آتو آتی بھی ہو سکتا ہے، اور سیئتن اس کے روٹ لیٹر ہے، سوری سیئتن اس کی سنگولر ہے، سیئتن اس طرح سے سنگولر بنے گا، فیمینن بنے گا، اور مؤنث جس کو کہا جاتا ہے، سیئتن کا مطلب ہوتا ہے ایک برائی، اور سیئاتن کا مطلب ہوتا ہے برائیاں، بہت سی برائیاں، تمام برائیاں، اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے برائیاں، ٹھیک ہے، تو جو بھی بیڈ ڈیڈز ہیں تو یہ پلورل فارم میں ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہے سین واو حمزہ، سین واو حمزہ، سیئاتکم تم سب کی برائیوں کو، اور یکفر یا وہ کفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، ان سے، کم تم سے، من سے، سیئات برائیوں، کم تمہاری برائیوں، اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ من کا ہم سے کریں گے تو سینٹنس پراپر نہیں ہو رہا ہے اردو میں، تمہاری برائیوں سے، تمہاری برائیوں کو، تو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيُكَفِّرْ اور وہ ڈھانپ لے گا یا ہٹا دے گا، دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور من حرف جر ہے اس لیے پہلے آگے کا پڑھ لیں گے پھر بعد میں من کو پڑھیں گے، واللہ، وہ حرف عطف ہے، واو، اور اللہ اسم ہے، اللہ یعنی اللہ، اور اللہ، بی ما، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن، بی سے کا ترجمہ ہوگا، اور بی کا ترجمہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے بہت فریکوینٹلی، جیسی بھی آیت کا کانٹیکس ہوتا ہے ویسے ہی بی کا ترجمہ چینج ہوگا، اور اللہ بی سے ما جو، اس سے جو، ٹھیک ہے، دونوں ملا کے اس سے جو، بما اس سے جو، تعملون، تا یتان کا تا ہے، اور اونا پلورل کے لیے آیا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پلورل کے لیے کتنی چیزیں آ گئی، واو الف آ گیا، یہاں درمیان میں واو آ گیا، یہاں پر اونا آ گیا، اور ایک اینا بھی آتا ہے، اور یہاں پر پلورل کے لیے آیا آتن، آتن بھی، لیکن فیمیل پلورل کے لیے، باقی سب میل پلورل کے لیے، یہ سارے میل کے لیے ہے، اور یہ آتن آتن فیمیل پلورل کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تا تم، واو نون سب، عین لام میم اس کے روٹ سوری عین میم لام اس کے روٹ لیٹر ہے، عین میم لام عمل، تا تم واو نون سب عملہ عمل کرتے ہو، خبیر، خبیر
اس کے روٹ لیٹر ہیں خبر، خبر رکھنے والا. خبیر is on the pattern of فعیل. فعیل فعیلن، اور اس میں کیا کامن ہے، مطلب کون سا روٹ لیٹر ہے، فعین لام. تو یہاں پر خبر روٹ لیٹر ہے اور اس میں ایکسس کیا ہے، یا از دا ایکسٹرا لیٹر. اس میں بھی یا ایکسٹرا لیٹر ہے اور خبرہ اس کے روٹ لیٹر ہے. فعیل پیٹرن ہمیشہ ایگزیجریشن اور مبالغہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، سوری ایگزیجریشن اور کنٹینیوٹی یعنی کہ مبالغہ اور تسلسل کو بیان کرتا ہے. یعنی کہ وہ جو نالج ہے اللہ رب العزت کا، جو خبر ہے وہ کیسی ہے، تسلسل کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ہے، کبھی نہ رکنے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے، جاننے والا ہے، وہ اویئر ہے اس سے. ان اگر تا تم واولی سب بادا واو ظاہر کرو، اسودکات صدقات خیرات، پھر نعمہ اچھا ہے ٹھیک ہے، کیا وہ بھی. اور ان اگر تا تم واو سب خفا یا خفیہ رکھو ہاں اس کو، ان صدقات کو، اور تا تم واو سب عطا دے دو ہاں اس کو یعنی ان صدقات کو، الفقراء غریبوں کو، پھر ہوا وہ دینا، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ اور یا وہ کفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سے یا کو، سیئات برائیوں، کم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے. اگر تم سب ظاہر کرو صدقات کو تو بہتر ہے، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ناٹ بہتر، نیما یہ اچھا ہے ٹھیک ہے، ہیا یہ بھی. اور اگر تم سب خفیہ رکھو چھپائے رکھو اس کو اور تم سب دے دو اسے غریبوں کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کی دو کیٹیگری بتا رہے ہیں، مطلب دو طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے صدقہ کیا جائے. ایک ہے تبدو، تم ظاہر کر دو، بدا تم ظاہر کر دو، یا پھر تم چھپا لو، دونوں طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقات کرنے چاہیے، یعنی کہ جنرلی اگر آپ کو نفل صدقے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، فرض صدقہ کون سا ہے ہمارا، زکوٰۃ. اگر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو فرض چیزوں کو کیا کرنا ہے، دکھا کر کرنا ہے. اب جیسے ہماری نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جب آپ فرائض پڑھے تو کہاں پڑھیں، جماعت کے ساتھ، یعنی کہ مسجد جا کر، خصوصی طور پر مردوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لوگوں کو ترغیب ملے، لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہو کہ ہاں بھائی ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، بیکاز اٹ از کمپلسری ہے نا، وہ چیز اوبلیگیٹری ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ دکھا کر کرو. اور اس سے لوگ بھی پھر کیا کریں کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے تو ہم نے بھی دینا ہے، ہمیں بھی ترغیب ملے گی. ہم دوسروں کے سامنے کریں گے تو وہ ریاکاری کا انٹینشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن صدقات جب زکوٰۃ دی جائے تو اس کے اندر دکھا کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زکوٰتوں کو ادا کریں، بیکاز اٹ از کمپلسری، بیکاز وہ obligation ہے اور وہ اگر نہیں کی جائے گی تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی. رہی بات صدقات کی، کون سے صدقات، جو نفل صدقات ہیں، تو نفل صدقات کو ہم نے چھپا کر دینا ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو ہڈن رکھیں، جتنا ہو سکے سیکریٹلی صدقات کریں، یعنی جو بھی خیرات ہے غریبوں کو فقیروں کو دے تو وہ خفیہ رکھیں، لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، دیکھیں کوئی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ، کوئی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے یا کوئی ضرورت اچانک سے آن پڑتی ہے جہاں پر آن دا اسپاٹ ہمیں کہیں نہ کچھ دینا پڑتا ہے. اگر ہماری نیت جو ہے ریاکاری کی نہیں ہے تو ہم صدقہ نکال کر آن دا اسپاٹ جبھی کہ تبھی دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھا دیکھی دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ انیشیٹو لینا
وہ شروعات کرنا کیا بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ بھائی دینا چاہیے نا، وہ بھی دے رہی ہیں ابھی تو ہم نے بھی دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ سارے لوگ پھر خیرات کرتے ہیں۔ جب کوئی نہ نکال رہا ہو تو ہم نکالیں تاکہ دوسرے دیکھا دیکھی کریں۔ تو یہاں پر اگر انٹینشن ریاکاری کا نہیں ہے، دکھاوے کا نہیں ہے، تو اس میں اجر ملتا ہے کہ دکھا کر جب صدقہ دیا تو اور لوگوں نے دیکھا دیکھی دینا شروع کر دیا تو اس میں اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں شو آف کا پہلو نہیں شامل ہونا چاہیے کہ بھائی لوگ کہیں کہ دیکھو انہوں نے سب سے پہلے دیا اور سب سے زیادہ دیا، تو یہ چیز نہ ہوگی شامل، تو اس پہ ڈیفینیٹلی زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ وہ اس کو دینے کا اجر ملا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے دیا ان سب کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کو بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور ہمارے دیکھا دیکھی یا ہمارے بولنے پر یا ہمارے کرنے پر یا ہم کو دیکھ کر کوئی اور کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو تو اجر دیتے ہی ہیں کرنے والے کو، لیکن جس کو دیکھ کر وہ کام کیا گیا ہے اس کو بھی اس کا اجر گھٹائے بغیر اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اللہ رب العزت نے اب یہاں پر صدقات، اس آیت سے یہ بات ظاہر کتنی کلیئر ظاہر ہوتی ہے کہ صرف ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ہر جسم کے عضو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم تو سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں ڈیلی صدقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو وہ صدقہ ہے، جب تم الحمدللہ کہتے ہو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ صدقہ ہے، جب تم چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جب تم مطلب جو اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر حدیث میں، جب تم کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ اچھی بات کسی سے کہتے ہو وہ صدقہ ہے، اور بہت ساری چیزیں لسٹ آؤٹ کی گئی ہیں اس کے اندر کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اس کے بدن کے ہر عضو یعنی ہر باڈی پارٹ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو ان تمام چھوٹی 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 چیزوں کو کے ذریعے سے وہ صدقات ادا کرو۔ یہاں پر جو صدقے کی بات ہو رہی ہے اٹس اباؤٹ رینسم، یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے، یہ ان صدقات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مال ان دا سینس ہر وہ چیز جو ویلتھ میں آ جائے، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کپڑے ہیں، کھانا ہے، پیسہ ہے، وہ چیزیں جس سے کچھ دوسروں کو کا بھلا ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھپا کر بھی تم دے سکتے ہو اور ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو۔ تو خصوصی طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی فرض صدقات ہیں ان کو ظاہر کر کے ہی دینا چاہیے، لیکن اپنے انٹینشنز کو کلیئر رکھتے ہوئے، اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے ظاہر کر کے دیں۔ اور اگر کہیں ایسا ہے مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ میں اگر ایسا کیا تو میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، تب اس صورت میں آپ چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں کہ 7 مطلب 7 kinds of people who will get the shade ہے نا، جو حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کا جو تھرون ہے، اس کا جو عرش ہے، اس کا سایہ ہوگا، وہی وہ صرف کچھ قسم کے لوگ ہوں گے ان کو ملے گا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ ان دا سینس کہ جب نہ پہاڑ ہوں گے، نہ پیڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، زمین کیسے سیدھی سیدھی میدے کے روٹی کی طرح سے ہو جائے گی، جس طرح سے فلاور ہوتا ہے نا، اس کو جب ہم گون کے میدا اور اس سے روٹی بناتے ہیں کس طرح سے سیدھی سی روٹی بنتی ہے، ویسی پوری زمین ہو جائے گی، سپاٹ سی، سیدھی سی، ہموار سی ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب زمین پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کے اندر 7 categories of people اس میں بتائے گئے ہیں کہ یہ عرش کا سایہ پائیں گے، وہ جسٹ رولر ہے، اس کے اندر انصاف کرنے والے، اور پھر جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کے اندر ایک چیز مینشن کی گئی ہے کہ ایسا وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے کیا گیا ہو، دائیں ہاتھ سے کیا گیا ہو، اور بائیں کو اس بات کی اس صدقے کی خبر نہ ہو، تو وہ کیا ہے، وہ شخص جس نے ایسا کام کیا کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو، تو وہ بھی اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ اس دن پائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔
کیونکہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہاں پر ہے نا ایک اور چیز، یہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو ایک ہم نے ایک ان کا سنا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو. اس کا بہت خوبصورت سے انہوں نے مثال بیان کی تھی کہ جب آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے، کوئی فقیر ہے، اردو والا فقیر، ناٹ انگلش والا فقیر، عربی والا. تو یہ فقیر یعنی کہ جو سائل آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، تو جب آپ سے کوئی اپنے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو آپ اپنی جیب میں جب ہاتھ ڈالیں تو اس کو دیکھیں نہیں. ہم کیا کرتے ہیں نا، گنتے ہیں نا، سب چھوٹے سے چھوٹا کوئن مل جائے، 2 کا، 1 کا، 5 کا، کم سے کم ہمیں دینا پڑے، ہے نا، تو ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 10 یہاں پر خرچ کرنے، 20 وہاں خرچ کرنے، تو 5 دے سکتے ہیں ہم. تو ہم نکالتے ہیں اور سکے اور پھر اس کے بعد دیتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا کیا کریں کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کریں اور اسے خود بھی نہ دیکھا کریں اور جسٹ دے دیا کریں. تو یہ بھی یہ جو چیز ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہو، کیونکہ ہم نے خود بھی نہیں دیکھا نا کہ کیا دیا ہم نے. تو پھر اس پر دل ملال نہیں کرے گا کہ ارے 10 کی بجائے 5 10 کی بجائے 20 چلے گئے، تو وہ پھر ملال نہیں ہوگا. اور پھر ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے آج صدقہ کیا اور اس کیٹیگری میں آنے کی کوشش کی کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. یعنی کہ ہم جب کسی کے لیے کچھ کریں، کسی کو صدقہ دیں، تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ ہم سے جب کوئی سائل کچھ مانگنے آتا ہے تو ہم ان کی نظروں میں نہیں مطلب ان سے آنکھ نہیں ملاتے ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ہاتھ پھیلانے والا، جو سوال کرنے والا ہے، سوالی کو شرم محسوس نہ ہو، اس کو شرمندگی نہ ہو کہ میں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دے سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے اپر ہینڈ یعنی دینے والا ہاتھ بنایا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور کبھی بھی جو مانگنے آیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھے، ورنہ وہ شرمندگی اٹھائے گا. اور بندوں کے دل کو خوش کرنا یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہوتا ہے، اور کسی کو شرمندہ نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خیر اس کے اوپر اگر ہم بولتے جائیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگی. ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدو، ان اگر تبدو تا تم بدعا ظاہر کرو، واول تم سب، اور تم سب اگر ظاہر کرو صدقات کو، تو وہ ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا بہتر ہے، یہاں پر کہا ٹھیک ہے وہ بھی. اور اگر تم سب خفیہ رکھو اسے، تو کہا اور تم عطا کر دو یا دے دو اس کو فقیروں کو، یعنی غریبوں کو، تو وہ بہتر ہے. دیکھیں یہاں پر نعمہ کہا ظاہر کرنے کو، یہاں پر کہا خیر بہتر ہے. تو یعنی اللہ رب العزت کو یہ زیادہ پسند ہے، یہ والا کہ جب دیا جائے تو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے. خیرun بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ویکفروا، اب صدقے کی بینیفٹ بتایا جا رہا ہے، یعنی صدقے کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صدقہ دو گے تو کیا ہوگا، اور یکفر، یا وہ کفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو. تو کتنا پیارا ریوارڈ ہے نا کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، ہماری برائیوں کو دور کر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ایک طریقے کا بزنس بھی کر سکتے ہیں نا، صدقہ دیتے جائیں، گناہوں کو مٹاتے جائیں. تو جتنا ہم صدقہ کریں گے، اللہ کے غضب کو، صدقہ جو ہوتا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی کہ اللہ جب ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہم اس کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مخلوق کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ دیکھتا ہے کہ بڑا سخی بنتا ہے یہ، تو اب میں نے اس سے اپنا کیا کیا، اپنی ناراضگی کو دور کیا. تو اللہ کیا کرتے ہیں، پھر اس سے ناراضگی جو ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا غضب اللہ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر اس کے اوپر، ہے نا، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو جو زمین پر ہے. تو رحم کون کرے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں کو عطا کرو،
آسمان والا تم کو عطا کرے گا. تم زمین والوں کی پردہ پوشی کرو، آسمان والا تمہاری پردہ پوشی کرے گا. یعنی جو بھی تم مخلوق کے ساتھ کرو گے اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. اور اس کے برعکس اگر الٹا دیکھا جائے تو وہ بھی چیزیں ہیں کہ اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر ہماری سخت پکڑ کرے گا. اگر ہم لوگوں کی خیر خواہی نہیں کرتے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ پھر ہم گن گن کے دیں گے، اللہ بھی ہمیں گن گن کر دے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر تم گن گن کر دو گے تو اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا. تو یہ بہت ساری مطلب احادیث کا کلیکشن اتنا زیادہ ہے کہ اس پر گھنٹوں لگ جائیں صدقات کے متعلق. اور وہ نا صبح صبح فرشتے آتے ہیں اور دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ جب صبح کو اٹھتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں، کریکٹ ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے یہ، کہ جب اٹھتے ہیں اور پھر فرشتے صبح صبح کہتے ہیں کہ وہ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ اس کے خرچ میں برکت عطا فرما. وہ جو لوگوں کو دینے والا ہے، لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے والا ہے، اس کے مال میں اللہ برکت عطا فرما. اور دوسری کیا بدعا کرتے ہیں کہ اے رب جو کنجوسی کرتا ہے، جو بخیلی دکھاتا ہے، جو بھی مائزرلی ہے ان کی کیا کر دے، ان کو مطلب یہ جو ان کے مال ہے ان کو مٹا. یعنی کہ ان کو ویسے کا ویسے ہی. تو دیکھیں جو کنجوس ہوتے ہیں ان کے مال میں بڑھوتری کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ ویسے ہی سید سید کے رکھا ہوا ہے، وہ اتنا ہی رہ جائے گا. اور جو رولنگ میں رہے گا، جو ہمیشہ چلتا رہے گا، تو اللہ پھر اس میں برکات عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے ہم بس اب اس پہ رک جاتے ہیں. آیت نمبر 271. اگر تم سب ظاہر کر دو صدقات کو تو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. اور اگر تم خفیہ رکھو، چھپائے رکھو اس کو، اور تم سب دے دو اس کو، فقیروں کو، غریبوں کو، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی کہ یہاں پر یہ بات کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے جو صدقات ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہے ہیں، تو وہ تو باخبر ہے جس کے لیے تم نے، جس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے. تو ریاکاری کا شائبہ بھی نکال دو اپنے دلوں سے کہ اگر تم خرچ کر رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر کیا اجر ملے گا مجھے؟ بہترین اجر ملے گا جب کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ دیکھنے والا رب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارے ہر عمل سے، تمہارے ہر نیت سے، ہر انٹینشن سے باخبر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری جو نیتیں ہیں اس کو بھی اللہ جانچتا ہے. اصل میں پہلے تو نیت ہی کو جانچتا ہے، اور پھر تمہارے اعمال تو بعد میں ہوتے ہیں، پہلے تمہارے انٹینشنز ہوتے ہیں. اور اللہ تو نیتوں پر بھی اجر عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ باخبر ہے کہ تم نے کس نیت سے دیا ہے. تم برکت کی نیت سے دو گے اللہ برکت عطا فرما دے گا. تم اگر اس میں ریاکاری کا پہلو رکھتے ہو تو اللہ پھر اس کے حساب سے پھر تمہارے اجر کو زائل کر دے گا. تو ایسا ہے کہ بندہ جب عطا کرے، کسی کو دے، تو اپنی سب سے پہلے نیتوں کو اخلاص دے، سب سے پہلے انٹینشنز درست کرے، تاکہ وہ عمل چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا سا ہو لیکن نیت اگر درست ہوگی تو نیت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اجر عطا کرتے ہیں. وہ فلاں بندہ کیا کہہ رہا تھا کہ یا رب اگر احد پہاڑ برابر سونا ہوگا میرے پاس تو میں راہ خدا میں اس کو خرچ کر دوں گا. اور اللہ رب العزت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ ایک فقیر آدمی ہے، غریب ہے، وہ کہہ رہا ہے یا رب اگر بہت پہاڑ برابر سونا ہو تو میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. اور اللہ رب العزت اس کے لیے وہ ریوارڈ لکھ چکے، کیا کہ اس نے احد پہاڑ خرچ کر دیا غریبوں کے لیے. تو دیکھیں انٹینشنز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو بھی اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے خفیہ طور پر چھپا کر صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ویلکم ٹو دا نیکسٹ آیا نمبر 272. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیسا، دیکھیں لستم آیا تھا، لیسا وہی ورڈ ہے، تم نہیں. یہ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، لیسا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. لیسا نہیں، علی کا، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن، علی کا مطلب ہوگا پر، آن، اپون. کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل. ابھی جو کم پڑھا ہم نے تم سب، اسی کا سنگولر ہے کا، تم ایک. ٹھیک ہے، لیسا نہیں، علی کا تم پر.
یا آپ پر ہم کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تو ہم آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. لیسا نہیں، علیکا آپ پر ان دا سینس آپ پر ذمہ داری. ہداہم، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں اور یا یہاں سے غائب ہو گیا بیکاز آف حرف علت. خدا ہدایت، ہم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ہم یعنی دے آل وہ سب، ان سب کی ہدایت. نہیں ہے آپ پر ذمہ داری. ذمہ داری کہاں لکھا ہوا نہیں ہے. جب بھی الا آتا ہے تو وہ ذمہ داری کے لیے آتا ہے اور لکا آتا ہے تو کسی رائٹس کے لیے آتا ہے. یاد رکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا القرآن حجت علیک و لک او لک. علیک یعنی تمہارے خلاف، لک یعنی تمہارے فیور میں. تو جب بھی کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے، جب بھی کوئی اپوزٹ چیز آتی ہے تو وہ اللہ کے حساب ورڈ کے لیے آتی ہے، اللہ کے لفظ سے شو کی جاتی ہے. اور جب لکا آتا ہے لا لیے، لیے یعنی فور، یعنی کہ وہ تمہارے رائٹس ہیں، تمہارے مراعات ہیں. اور جہاں پر اللہ آتا ہے تو وہاں پر تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہارے رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیسے ہیں؟ دے گو ہینڈ ان ہینڈ، ہے نا. تو جہاں پر رائٹس ہوں گے رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں. تو اعلیٰ ورڈ آ گیا. لیسا نہیں، علیہ کا آپ پر ذمہ داری. خداہم ان کی ہدایت کی، ان سب کی ہدایت کی. و اور لاکنہ، لاکنہ یعنی لیکن، اور لیکن اللہ یہدی، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ہا دال یا روٹ لیٹر ہے اس کے، ہدا یعنی ہدایت دیتا ہے. اور لیکن اللہ وہ تو ہدایت دیتا ہے من جسے، اس میں موصول ہے، اس میں موصول دیٹ از ریلیٹو پروناؤن ہے. من یعنی جو جسے، یشا پھر سے یا آ گیا یتان کا یا یعنی وہ، من جسے، یشا وہ چاہتا ہے. اور شاہ کے روٹ لیٹر ہے شین یا حمزہ. جسے وہ چاہتا ہے، شاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، شاہ از فار ول، وش، چاہنا. ان اگر، شاہ چاہے، اللہ من جسے یا وہ شاہ چاہتا ہے. نہیں ہے آپ پر ذمہ داری ان کی ہدایت کی، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا، و اور ما جو کچھ، یہ بھی اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، ما یعنی جو. یہاں پر اس میں موصول ہے، حرف نفی بھی بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے. ما کے 3 ترجمے ہیں، کیا، جو، نہیں. کیا، جو، نہیں، یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. و اور ما جو، تنفقو یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو الف پلورل کے لیے ہے، واو الف یعنی سب. نون پا قاف روٹ لیٹر ہے، نفقہ یعنی انفاق کرنا، خرچ کرنا. اور جو کچھ تم سب خرچ کرتے ہو، من خیرن، من سے، خیرن، خیر یعنی کہ خیر ایکچولی میں کوئی بھی بھلائی، لی انفسکم، بل ایکچولی میں مال بھی آتا ہے کبھی کبھی ترجمہ خیر کا، اور کوئی بھی بھلائی کا بھی ترجمہ آ سکتا ہے. جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے ہنر ہو، چاہے وقت ہو، ہر چیز خیر میں آ جائے گی. من خیرن کوئی خیر میں سے، لی انفسکم، پھر، دین حرف عطف، پھر، لی حرف جر ہے، لی یعنی لیے. انفس is the plural of نفس. نفس، نفس یعنی نفسن یعنی جان، انفس جانوں کے لیے. ٹھیک ہے، انفس جان، کم تم سب کی، تم سب کی جانوں کے لیے یعنی تم سب کے لیے، for yourself. پھر لی لیے، انفسکم تم سب کے لیے، تم سب کے نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے ہی لیے ہیں. پھر لیے، انفسی نفسوں یا جانو، یا اپنے، کم تمہارے، تمہارے اپنے لیے ہے، تم سب کے نفسوں کے لیے ہے، تمہارے خود کے لیے ہے. یعنی جو بھی خیر تم خرچ کر رہے ہو اس کا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، وہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے، تمہاری اپنی نفسوں کے لیے ہے. وما تنفقون، و اور ما نہیں. اب نہیں کا ترجمہ کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ آ گیا. ماں کے ساتھ جب آیت میں آگے اللہ آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں میں ہو جائے گا. و اور ما نہیں
تنفقونا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، نفقہ انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم سب خرچ کرتے الا سوائے ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹو سیک، ٹو وش، ٹو ول، چاہنا، ابتغاء با غین یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ابتغاء چاہنے کو، تلاش کرنے کو، وجہ اللہ، وجہ اللہ، وجہ یعنی کہ چہرہ، اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ ان دا سینس اللہ کا دیدار۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ کا دیدار چاہنے کو، اللہ کا چہرہ ایکچولی میں ترجمہ کہیں کہیں ورڈ ٹو ورڈ میں چہرہ کیا گیا ہے، تو فار ہز فیس، اللہ کے چہرے کے لیے، تو اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو چہرہ کسی بھی کسی کا دیدار کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ چہرے کے ذریعے ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ہم دیدار بھی کر سکتے ہیں ترجمہ۔ اللہ سوائے ابتغاء چاہنے کو، وجہی، واو جیم ہا روٹ لیٹر ہے اس کا، وجہ یعنی کہ چہرہ، فیس، اللہ ہی اللہ کے چہرے یا اللہ کے دیدار کے لیے، وما تنفقو من خیر، و اور ما جو کچھ، تنفقو تا تم، واو الف سب، نفقہ انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من خیرن، من سے حرف جر، من یعنی سے، خیرن خیر، خیر، خیر یعنی کہ کوئی بھلائی، کسی بھی بھلائی میں سے، یوفا، یوفا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، وفا واو فا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، وفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو پے ان فل، یعنی وفا کرنا، پورا پورا دے دینا، یا وہ وفا وہ پورا دے دے گا، وفا کر دے گا یعنی پورا دے دے گا، الیکم پورا لوٹا دے گا، الیکم تمہاری طرف، الہ حرف جر ہے، الہ یعنی طرف، ٹو ٹورڈ، اور کم یو آل تم سب کی، تم سب کی طرف اٹیچ پروناؤن، تمہاری ہی طرف وہ لوٹا دے گا یا وفا کر دے گا، اور جو بھی تم سب انفاق کرو گے، خرچ کرو گے کسی خیر میں سے، وہ وفا کر دے گا، وہ پورا کر دے گا تمہاری طرف، پورا لوٹا دے گا تمہاری طرف، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور انتم از ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل ہے، فاصلے سے لکھا ہوا ہے، انتم کسی سے بھی جڑ کر نہیں آتا، یہ انتم اکیلا الگ ہی لکھا ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہیا دیکھا تھا، ہوا دیکھا تھا، یہ جڑ کر نہیں آتے، اسی لیے ان کو ڈیٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اور انتم تم سب، لا حرف نفی ہے، لا نہیں، تظلمون تا تم، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا، اونا سب کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو یتان والے ورڈ سے شروع ہونے والے ورڈ ہوتے ہیں، تو جب یتان کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے اگر اس پر پیش ہو اور آگے کے لیٹر پر زبر ہو، تظلمون، دیکھیں لام کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، یہ ہمیشہ کمبینیشن پیسو کا کمبینیشن ہوتا ہے، مجہول کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹا ترجمہ ہونا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ایکٹیو معروف، ایک ہوتا ہے پیسو یعنی مجہول، تو معروف میں ترجمہ اگر ہوگا اس کا تظلمونا، تو تظلمونا کا ترجمہ ہوگا تم ظلم کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم سب ظلم کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہم تظلمونا کا ترجمہ کرتے ہیں، غور کریں، پہلے ہم نے کیا تم سب ظلم کرتے ہو، تو تم کیا بن گئے؟ ظالم بن گئے نا، تم سب ظلم کرتے ہو۔ اب ہم اگر تظلمونا کا ترجمہ کرتے ہیں، تم سب پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ہم کیا بن گئے؟ اب مظلوم بن گئے، رائٹ، ایک جگہ اوپریسر، ظالم بن گئے جب ایکٹیو کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور ایک جگہ اوپریسڈ، مظلوم بن گئے جہاں پر مجہول کا یعنی کہ پیسو کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مجہول کا ترجمہ بالکل الٹا ہوتا ہے، کام کرنے والا ہٹ جاتا ہے، فائل ہٹ جاتا ہے، ڈوئر ہٹ جاتا ہے، اور وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ مفعول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تظلمون، تم سب پر ظلم کیا جائے گا، اور چونکہ لا پہلے لگا ہوا ہے تو تم سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یو وفا وہ وفا کر دے گا، وہ پورا پورا دے دے گا، الیکم تمہاری طرف، یا تم تک تمہارا سارا جو بھی ہے اجر پہنچا دے گا، وانتم اور تم سب، لا نہیں، تا تم، واؤ سب، ظلما ظلم کیے جاؤ گے، کیے جاؤ گے کا کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟
تا پر پیش ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اس لیے، تو مجہول کا ترجمہ ہم نے کیا یہاں پر۔ چلے اب ہم پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیسا علیکا، نہیں ہے آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقو، اور جو تم سب خرچ کرتے ہو، من خیرن کسی خیر میں سے، تو پھر لیے انفسکم تمہاری نفسوں کے لیے ہے، وما اور جو تم سب خرچ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو۔ اب ہم نے جو کا ترجمہ کر دیا، بٹ یہاں پر اللہ آ رہا ہے تو ہم جو کا ترجمہ نہیں کریں گے، کس چیز کا ترجمہ کریں گے؟ نہیں کا ترجمہ کریں گے۔ اور نہیں تم سب خرچ کرتے سوائے چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، اور جو تم سب خرچ کرو گے کسی خیر میں سے، وہ وفا کر دے گا، پورا پورا دے دے گا تمہاری طرف، اور تم سب ظلم کیے جاؤ گے، تم سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کوئی بندہ چاہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں ہے۔ اٹس کامن جنرل اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا، البتہ نصیحت پہنچا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے نصیحت پہنچانا، ہدایت دینا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم جو بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے ہدایت والا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ بیکاز اٹ از ریلیٹڈ فرام ہارٹ، یعنی ہدایت جو ہے نا دلوں کا معاملہ ہے اس میں، اور بندے دوسروں کے دلوں کو جج نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے اندر کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہدایت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو اگر چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا ہوگا نا کہ جو چچا ہے ابو لہب، کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور اللہ نے اس کے وعید میں قرآن میں ایک سورہ رکھ دی پوری، اور اس کے لیے کہ عذاب کے لیے اس کے اوپر عذاب معذب بنایا اس کو، اور قرآن میں مینشن کیا۔ وہ چاہتے تو ایمان لے آتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرا چچا ایمان لے آئے؟ کیوں نہیں چاہتے ہوں گے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ہدایت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، صرف وہ لوگوں تک نصیحت پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مسلمان جو لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی جو خیر خواہی ہے وہ بند کر دیں جو کہ کافر ہیں، ہم کافروں کی مدد نہیں کریں جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے یہ اس اس سوچ کو تبدیل کیا کہ نہیں، وہ جو خیر خواہی ہے دنیا کے متعلق ہے وہ تم نے نہیں روکنی ہے۔ تم اگر کسی کا اکنامکلی کوئی ویک ہے، تم اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہے ہو چاہے وہ کافر ہے، لیکن تم اس کی امداد کر رہے ہو، تو تم نے اس سے رکنا نہیں ہے اس بنا پر کہ وہ کافر ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہدایت ہمارے ذمے ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم کسی کا خرچ روک دو گے، کسی کی روزی روک دو گے تو وہ ہدایت پر آ جائے گا یا دین پر چلنا شروع کر دے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہدایت کا ذمہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی لازمی ہے۔ صلہ رحمی از دا ٹائی آف کنگشپ، وہ اس کو توڑنا نہیں ہے، آپ اس کی خیر خواہی کرتے رہیں، کیا خبر کہ وہ خیر خواہی اس کو اسلام پر لے آئے، ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم کرتے رہو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، تو تم اس بنا پر نہ روک دینا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو ہم اس
اس کی خیر خواہی نہ کریں، ہم اس کو اکنامیکل جو مطلب اس معاشیتی طور پر جو سپورٹ ہے ہم اس کا وہ روک دیں، اس کا کھانا پینا روک دیں، تو وہ ایمان لے آئے گا؟ تو ایسا نہیں ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو تم کافر پر بھی خرچ کر رہے ہو، کسی بھی بندے کے تم خیر خواہی کر رہے ہو، چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے مشرک ہے، تم اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہو، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا۔ تم کسی پر اپنا مال خرچ کرتے ہو، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا۔ تم کسی پر اپنا علم خرچ کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس کو وفا کرے گا، پورا پورا تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تم تو کس لیے خرچ کر رہے ہو؟ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ تم کسی چیز کے یہاں سے اجر نہیں، دنیا کے اجر کے لیے نہیں کر رہے ہو کہ اس کے بدلے مجھے یہ مل جائے، یا اس کے بدلے وہ مل جائے، یا اس کے بدلے وہ ایمان لے آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تم اللہ کا دیدار چاہتے ہو، اس لیے تم خیر خواہی کر رہے ہو۔ تم اللہ کا دیدار چاہتے ہو، اللہ کے دیدار کے لیے تم لوگوں پر مال خرچ کر رہے ہو، اللہ کے دیدار کے لیے تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم 10 نیکیاں کر آئے ہو، تو اللہ 20 50 100 700 1000 کئی گنا بڑھا دے گا، لیکن 10 کی 9 نہیں کرے گا۔ تمہیں بڑھا چڑھا کر تو دے دے گا، لیکن اس کے اندر کمی یا کوتاہی نہیں کرے گا کہ تم جو نیکی لائے تھے، اور اللہ کہے گا کہ بھائی ہم تمہیں 10 کا اجر نہیں دیں گے، 9 کا اجر دیں گے۔ اگر وہ نیکیاں تمام جو ifs اینڈ بٹس ہے اس کو پورا کرتی ہیں، ریاکاریوں سے پاک ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے صحیح انٹینشن، درست نیتوں کے ساتھ کی گئی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا بہترین اور پورا پورا اجر دے گا، اور کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما وما اللہ بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بندوں کو ان کی نیکیوں کا پورا اجر دے گا، بلکہ اس سے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، چلے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ نہیں ہے تم پر، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو تم سب خرچ کرتے ہو کسی خیر میں سے، تو وہ تمہاری ہی نفسوں کے لیے، یعنی تم اپنے ہی نفس کی پاکیزگی، تم اپنا ہی تزکیہ، تم اپنا ہی پیوریفیکیشن کر رہے ہو، اس سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم جو خرچ کر رہے ہو وہ تمہاری ہی پاکی کا ذریعہ بنے گا، اور نہیں تم سب خرچ کرتے سوائے چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کا چہرہ، اور جو کچھ تم سب خرچ کرو گے کسی خیر میں سے، وہ وفا کر دے گا، پورا پورا دے دے گا تمہاری طرف، اور تم سب ظلم نہیں کیے جاؤ گے، اور تم سب ظلم نہ کیے جاؤ گے، نہیں کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی آیت ہے، ہم اس کو بھی جلدی سے 5 منٹس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 273، لاسٹ آیت آف دس رکوع۔ للفقرائی، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے لی یعنی لیے۔ الفقرائی، ابھی ہم نے ورڈ پڑھا، فقیر کا پلورل ہے فقراء، فقیروں کے لیے، یعنی کہ غریبوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جو، اس میں موصول ہے الذین، وہ لوگ جو، احصروا، ہا صاد را اس کے روٹ لیٹر ہیں، حصار سے بنا ہے۔ واو الف کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، پلورل ہو گیا، واو الف سب کا ترجمہ آ جائے گا۔ حصرا کا مطلب ہوگا حصار کرنا، گھیر لینا، یعنی ٹو کسی کو ریپ کرنا، ٹو انکمپاس، یا کسی کو گھیر لینا، تو گھیر لینے کا ترجمہ ہے یہاں پر۔ اور الف کے اوپر دیکھیں پیش ہے، اور صاد کے نیچے زیر ہے، تو یہ بھی پیسو ہے، لیکن ماضی کا پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، یعنی پاسٹ پیسو ہے۔ وہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے پچھلا والا یظلمون، وہ مضارع کا پیسو تھا، مضارع مجہول تھا، یعنی کہ امپرفیکٹ پیسو تھا۔ یہاں پر ماضی مجہول ہے، یعنی کہ پاسٹ پیسو ہے۔ وہ سب گھیر لیے جائیں، اور فقیروں کے لیے وہ لوگ جو، وہ سب گھیر لیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، فی میں حرف جر ہے، پرپوزیشن فی یعنی میں، ان، سبیل سین با لام اس کے روٹ ورڈ ہے، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا راہ، اللہ ہی، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، لا نہیں، یا وہ، توئے عین واو، توئے واو عین اس کے روٹ ورڈ ہے، توئے واو عین تو کا مطلب ہوتا ہے استطاعت رکھنا، کیپیسٹی رکھنا۔
یا وہ نون سب استطاعت رکھتے یعنی کہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے، یہ پورا ورڈ ہے سین تا توئیں واو عین، استطاعت، استطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے، ایبلٹی، کیپیسٹی، استطاعت، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے، ضربن فل اردی، دوت را با اس کے روٹ لیٹر ہیں، ضربا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں مارنا، ٹو ہٹ، لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں فل اردی ورڈ آ رہا ہے، فی میں حرف جر ہے، فی یعنی میں، الردی یعنی زمین، زمین میں مارتے ہیں ہم، زمین میں ہم چلتے ہیں نا، تو ضربا کا مطلب ہوگا چلنا، ضربا کا ترجمہ آگے کے کانٹیکس میں کیا چیز آ رہی ہے اس کے حساب سے ضربا کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، ضربا کا جنرل ترجمہ ہوتا ہے ٹو ہٹ، مارنا، لیکن جب زمین آ گئی اس کے آگے تو زمین پر چلنے کا ترجمہ ہوگا، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے زمین میں چلنے کی، ٹھیک ہے، ضربن چلنے کی، ٹو موو حرکت کرنے کی، فی الارضی زمین میں، یحسبہم یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، حسبہ، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے حاسین با کا گمان کرنا، ٹو ازیوم، یا وہ حسبہ گمان کرتے ہیں، ہم دے all، ہم کا مطلب ہوگا them، ان سب کو، اٹیچ پروناؤن ہے ہم، ان سب کو، وہ سب گمان کرتے ہیں ان سب کو، یا وہ حسبہ گمان کرتے ہیں ہم ان کو، الجاہل وہ کون، الجاہل، جاہل یعنی نادان، جیم ہا لام اس کے روٹ ورڈ ہے، جاہل فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی ڈوئر کام کرنے والا، جاہل یعنی جہالت کرنے والا یعنی نادان، یہاں پر وہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ جاہل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر نادان جو کسی فیکٹ سے بے خبر ہے، ٹھیک ہے، تو جاہل یعنی نادان، اغنیا، غنی کا پلورل ہے اغنیا، غین نون یا روٹ لیٹر ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے رچ، امیر، ٹھیک ہے، تو اغنیا اس کو امیر تصور کرتے ہیں، اسے گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہے، وہ بہت رچ ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، وہ سب وہ گمان کرتے ہیں ان کو، یا یہ جو گھیرے ہوئے لوگ ہیں ان کو، جاہل لوگ یعنی کہ نادان لوگ، اغنیا امیر، ان کو امیر تصور کرتے ہیں، انہیں مالدار تصور کرتے ہیں، فقیروں کے لیے وہ لوگ جو گھیر لیے گئے، وہ سب گھیر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، وہ یعنی وہ نادان لوگ گمان کرتے ہیں ان کو، اگنیا یعنی امیر، من من التعفف، من سے حرف جر ہے، من یعنی پرپوزیشن، سوری، من پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، من کا مطلب ہوگا سے، فرام، تعفف، تعفف کا مطلب عین فا فا روٹ لیٹر ہے اس کے، تعفف کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی خودداری کی وجہ سے، تعفف مطلب خودداری، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، جو خوددار ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان خودداری، تعفف کے پرہیز، گریز کی وجہ سے، ان کے پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے تعفف کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو امیر سمجھتے ہیں، یعنی وہ کسی سے مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو لوگ ان کو امیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی وہ نادان سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں ان کو، اغنیا امیر یا مالدار، من تعفف، تعفف یعنی کہ ان کی خودداری کی وجہ سے، تعریفوہم، تعریفو یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، عین رافع، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، جاننا، پہچاننا، ہم کہتے ہیں نا تمہاری تعریف کیا ہے، تعریف یعنی کہ ہم کسی کی پہچان نکال رہے ہوتے ہیں، تا تم عرفہ پہچانو، ہم ان کو، تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تا تم عرفہ پہچانو، ہم ان سب کو، بی سیماہم، بی سے، بی کا ترجمہ یہاں پر حرف جر ہے، سے کا ترجمہ ہوگا بی سے، اور سیما، سین میم واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، سین واو میم، سوری سین میم واو نہیں، سین واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، سوم، سوم کا مطلب ہے مارک، مارک یعنی کہ کسی نہ کسی ایکسپریشن سے یا ان کے چہروں سے، یہاں پر کئی جگہ پر ترجمہ اس کا چہرہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ چہرہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی ایکسپریشن کی چیز ہوتی ہے نا، جس سے انسان کے ایموشنز پتہ چل جاتے ہیں، وہ کس کیفیت میں ہے،
کیا حال ہے اس کا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ علامت ایکچولی ہم لے لیں اس پہ تو بہتر ہوگا۔ 20 سے سیما، سین واو میم سوم یعنی کہ علامت، ہم ان کی علامت سے، ان کی چہرے کی علامت سے، سب سے بڑی علامت چہرہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کی علامتوں سے تم پہچانو انہیں ان کے چہرے کی علامت سے، یعنی ان کے چہروں کی سائن سے۔ لا نہیں، حرف نفی لا یعنی نہیں، یا یتان کا یا یعنی وہ، اونا سب، وہ سب، سین حمزہ لام روٹ لیٹر ہے، سالا یعنی سوال کرتے، نہیں وہ سب سوال کرتے، اناسا، اناسا مطلب لوگوں سے، وہ سب لوگوں سے سوال نہیں کرتے یعنی مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اناسا نون حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹر ہے، الحافن لام حافا اس کے روٹ لیٹر ہے لام حافا، لحافا، لحاف کیسا ہوتا ہے؟ لحاف جو بلینکٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہمارے اوپر چمٹ جاتی ہے نا، چپک جاتی ہے۔ الحافا کا مطلب ہوتا ہے چمٹ چمٹ کر، پیچھے پڑ پڑ کر، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، پیچھے پڑ کر، یعنی چپک جانا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ جو سائل ہوتے ہیں وہ پیچھا چھوڑتے ہی نہیں جب تک کچھ نہ کچھ لے نہ جائیں، تو یہ انہی کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو چمٹتے نہیں ہیں، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ اور نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، چپک کر یا پیچھے پڑ کر۔ وما تنفقو، و اور ما جو، تا تم، واو الف سب، نفقہ خرچ کرو گے، اور جو کچھ تم سب خرچ کرو گے، من خیرن کسی خیر میں سے، فَإِنَّا پھر، انا بے شک، اللہ اللہ، تو بے شک اللہ بھی کو ہی اس کو، اس خیر کو، اس صدقے کو، اس انفاق کو۔ دیکھیں بی کا ترجمہ یہاں پر کو کہا جا رہا ہے، وہاں پر ابھی پچھلے اس میں دیکھا تھا سے، ان کے علامتوں سے، ان کی نشانیوں سے پہچانو انہیں، یہاں پر آ رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر بے شک اللہ اس کو ہی، اس بھی کو، اس کو علیم جاننے والا ہے۔ علیم جیسے خبیر آیا تھا فعیل پیٹرن پر، اسی طرح علیم بھی فعیل پیٹرن پر ہے، عین لام میم روٹ ورڈ ہے اس کے، خوب جاننے والا ہے۔ اور فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ لوگ، وہ غریب، وہ جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، وہ یعنی کہ وہ نادان، جن کو خبر نہیں ہے ان کے بارے میں، وہ گمان کرتے ہیں ان کو اغنیا، امیر، مالدار، ان کی خودداری کی وجہ سے، ان کے پرہیز کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تم پہچانو انہیں ان کے علامتوں سے، ان کے چہرے کی نشانیوں سے، نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، چپک کر، پیچھے پڑ کر، اور جو تم سب خرچ کرو گے کسی خیر میں سے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور صدقات کے مستحق صرف وہ لوگ، وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، گھیر لیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر ان کو پہچانے، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے مراد وہ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ، اور مکہ میں آ کر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینے میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یعنی کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی انہیں بھیجنا ہوتا بھیج دیتے، کسی محاذ پر بھیجنا ہے، کسی شہر میں پیغام دے کر بھیجنا ہے، پیغام دے کر بھیج دیتے۔ مطلب اس طریقے سے انہوں نے ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ کر رہے ہوتے تھے۔ کئی باہر جا رہے ہیں، کئی دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، کوئی پیغام لے کر جا رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں۔ اگر کچھ اور کام نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں بتاتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک چبوترا تھا، ایک پلپٹ تھا، ایک
ایک بڑا سا مطلب سمجھ لیں اونچا سا ٹیلا بنا ہوا تھا، اس پر بیٹھ کر پھر یہ تعلیم حاصل کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو سیکھنے سکھانے کا، علم حاصل کرنے کا کام زیادہ کرتے تھے، تو جس کی وجہ ان کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لگ بھگ 300-400 لوگ تھے جو کہ دین کا علم حاصل کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، وہ صرف دین کی طرف اتنے زیادہ مائل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی طرف اتنی تابع داری تھی ان کی، کہ ان کو یہ وقت ہی نہیں مل پاتا تھا کہ وہ اپنے معاش، ذریعہ معاش کچھ کما سکیں۔ مطلب ان کا ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی کاروبار کر لیں، تجارت کر لیں، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی ان کا سائیڈ بزنس نہیں چل رہا ہوتا، تو ایسے لوگ وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہیں گے کیا ہمیں فلاں پریشانی ہے، یا ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے کہ کیا ہے، بہت مالدار ہیں، جبھی تو کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہم پر وہ ذمہ داری ڈال دی کہ ایسے لوگ جو سوال نہیں کرتے، وہ سفید پوش لوگ، ان کی ذمہ داری تم پر ہے کہ تم ان کے چہروں سے پتا کرو، ان کی علامتوں سے، ان کی باتوں سے، کہیں نہ کہیں سے جو باتوں سے پتا چلا جاتا ہے انسان کو کہ فلاں جو ہے کوئی کاروبار نہیں کرتا، یا کیا اگر وہ نہیں سمجھ آ رہا تو تم ان کے چہرے کو دیکھو، کہ اس سے تمہیں کوئی خبر مل جائے، تو پتا کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے مال دیا۔ تو مالدار لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور پھر ان کی کیا کریں، مطلب ان کو اپنے صدقات ان پر انفاق کریں۔ تو جو لوگ گھیر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جنہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگ انہیں سفید پوش لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کسی کو چمٹ نہیں جاتے کہ بھائی ہمارا یہ کام پورا کرو، ہمیں تو اتنا چاہیے، ہمیں تو یہ ہماری یہ ضرورت پوری کی جائے۔ تو کسی سے چمٹتے نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہم لوگوں پر کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو ان کی خیر خواہی کریں، ان کی مدد کریں، اور نہیں وہ سوال کریں گے لوگوں سے خودداری کی بنا پر، تو اس لیے ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ اور تم جو بھی خرچ کرو گے کسی خیر میں سے، تو اللہ رب العزت کیا ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے یہ زیادہ حقدار ہیں تمہارے مالوں کے جو سوال نہیں کرتے، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ ضرورت مند ہوں گے، لیکن ان کے باتوں سے تم مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ تم پہچان نہیں پاؤ گے کہ وہ کیا ہے، ضرورت مند ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی انکوائری کی جائے، تھوڑا سا اس کے اوپر زور دیا جائے، تو ڈیفینیٹلی پتا چل جائے کہ وہ کیا ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن وہ خودداری کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر خرچ کرو، یہ تمہارے صدقات کے للفقرائی، ایسے فقیر، ایسے مسکین، ایسے ضرورت مند زیادہ حقدار ہیں تمہارے صدقات کے، جو سوال نہیں کرتے، اور اللہ اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے گا۔ پہلے ہم ساری آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، رکو نمبر 37 آج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 267، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے اور زمین سے، اور نہیں تم سب ارادہ کرو خبیث مال دینے کا اس میں سے جو تم سب خرچ کرتے ہو، اور تم نہیں تھے اس کو، تم نہیں لینے والے، اس کو اخذ کرنے والے یعنی اس کو لینے والے، سوائے یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر لو اس سے، اور تم سب جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 268، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر، غریبی کا، مفلسی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش کا، بے حیائی کا، اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس کی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، کشادہ، علیم، علم والا ہے۔ آیت نمبر 269،
وہ عطا کرتا ہے حکمت، اللہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے عطا کر دی گئی حکمت تو بے شک، تو یہ تحقیق عطا کر دی گئی اسے بہت سکھ ہے، اور نہیں وہ سب نصیحت حاصل کرتے سوائے وہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 270، اور جو تم خرچ کرو گے کسی خرچ میں سے، کسی نفقے میں سے، یا تم نظر مانو گے کسی نظر میں سے، تو بے شک اللہ وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 271، اگر تم سب ظاہر کر دو صدقات کو تو یہ اچھا ہے، تو اچھا ہے یہ بھی، اور اگر تم سب چھپا لو اس کو، خفیہ رکھو اسے، سیکریٹلی کرو صدقات، اور تم سب دے دو اسے غریبوں کو، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 272، نہیں ہے آپ پر ذمہ داری ان کی ہدایت کی، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں تم سب خرچ کرتے، اور جو تم سب خرچ کرتے ہو کسی خیر میں سے، تو تم اپنی ہی نفسوں کے لیے، تم اپنی ہی جانوں کے لیے خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم سب، اور جو اب یہاں پر نہیں آئے گا، یہاں پر جو ہے، اور جو تم سب خرچ کرتے ہو کسی خیر میں سے، تو تم اپنی نفسوں کے لیے کرتے ہو، اور نہیں تم سب خرچ کرتے سوائے چاہنے کے لیے اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، اور جو تم سب خرچ کرتے ہو کسی خیر میں سے وہ وفا کر دے گا، پورا پورا دے دے گا تمہاری طرف، اور تم سب نہیں ظلم کیے جاؤ گے، تم سب ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 273، اور فقیروں کے لیے، مطلب جو صدقات ہیں فقراء کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، وہ جو گھیر لیے گئے ہیں، حصار کر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی کاروبار کی زمین میں استطاعت نہیں رکھتے، وہ گمان کرتے ہیں ان کو، وہ یعنی کہ نادان گمان کرتے ہیں ان کو مالدار، ان کے تعفف یعنی کہ ان کی بے سوالی کی وجہ سے، ان کے پرہیز کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے، تم پہچانو ان کو ان کے چہرے کی علامتوں، چہرے کی سائنس، چہرے کی نشانیوں سے، نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، پیچھے پڑ کر، اور جو تم سب خرچ کرو گے کسی خیر میں سے، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔